الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ گزرے بچوں پر، تو بچوں پر آپ نے السلام علیکم فرمایا، سلام کیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر گزرا کرتے تھے تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر سلام کر دیا کرتے تھے، بچوں پر بھی آپ بعض دفعہ سلام کیا کرتے تھے. اس وجہ سے بڑوں کو یہ عار نہیں ہونی چاہیے کہ میں بچوں کو کیوں سلام کروں، بچہ مجھے سلام کرے. حق تو یہی ہے، دوسری حدیث میں ہے یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والمار علی القائد، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، تھوڑے زیادہ پر سلام کریں. افضلیت اور حق تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی جس کا حق بنتا ہے وہ اپنے حق کو قربان کر کے دوسرے پر سلام کرے، بچوں کو سلام کرے اور کم درجے کے لوگوں کو سلام کرے جن کا معاشرے میں درجہ بہت کم سمجھا جاتا ہے اور وہ عملی طور پر بھی کم ہیں، ان کو سلام کر دے اس نیت سے کہ ان کو مانوس کر کے میں دین سکھاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ زیادہ ثواب ہے. تو بچوں پر سلام کرنے میں آدمی کو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے بچوں پر بھی سلام کر سکتا ہے، زیادہ درجہ ملے گا اپنا حق قربان کر کے. حق تو یہ ہے کہ بچے ان کو سلام کریں، چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے، لیکن اگر بڑی عمر والا ابتدا کر لے تو اللہ کا بہت زیادہ قرب اس کو حاصل ہوگا. دوسری حدیث شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر على مجلس فيه اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدت الاوثان والیہود فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس پر گزرے، اس کے اندر مسلمان بھی تھے، مشرک بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرک جو ہے بتوں کے پجاری تھے، یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے السلام علیکم فرمایا. لہذا مشرکین مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور اسی طرح غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہوں پھر بھی سلام کرنا ٹھیک ہے، جبکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت شیخ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تفسیر بیان القرآن کے اندر 5ویں پارے کی آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کو بھی ابتداً السلام علیکم کہا جائے مانوس کرنے کی غرض سے کہ اس کو پھر اسلام کی دعوت دوں گا، قریب ہوگا، یا شر سے بچنے کے لیے یا کوئی اور دینی مقصد ہو، تو اس کے لیے ابتداً بھی غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے. لہذا سلام کی کیفیت بڑھانی چاہیے، سلام کا ماحول بنانا چاہیے. تھوڑی تھوڑی بات پر نفرت کر جانا، سلام نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں موجود ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جی الرجلان یلتقیان ایہما یبدأ بالسلام، دو آدمی آپس میں ملتے ہیں، کون ان میں سے جو سلام کیسا ہے، وہ آدمی کس شان کا ہے جس نے پہلے سلام کر لیا؟ آپ نے فرمایا وہ ہے اولاہما باللہ، جو اللہ کے زیادہ قریب ہے اس کو سلام زیادہ پہلے کرنا، زیادہ وقت میں پہلے سلام کرنا اس کو نصیب ہوتا ہے زیادہ موقعوں پر جس کو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہے. لہذا سلام کی حدیث سے تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آدمی غور کرے کس کو اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہے، جو اللہ کے لیے لوگوں کو سلام کی کثرت کرتا ہے، جگہ بجگہ جہاں بھی موقع ملتا ہے سلام کرتا ہے. تو یہ کثرت سے سلام کرنے والا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی زیادہ اترتی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی زیادہ اترتی ہے وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہے، کیونکہ اللہ جس کو قریب کرتا ہے، جس کو اپنا قرب بخشتا ہے، اس کو سلامتی زیادہ نصیب کرتا ہے. لہذا سلام کرنے والے کو یہ شان ہوتی ہے، کثرت سے سلام کرنے والا ہر قسم کے شرور و فتن سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی اترتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بڑھتی ہے، دشمن دوستی کی شکل میں بدل جاتے ہیں، اور لوگوں کے قلب کے اندر اس کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ کسی کو اس کی طرف
میلی آنکھ اٹھانے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو کیوں تکلیف دوں، یہ تو بھلے مانس آدمی ہے، ہر کسی کو سلام کرتا ہے۔ تو سلام کا ماحول بننے سے اسلام کا ماحول بنتا ہے۔ اس وجہ سے احادیث کے اندر کثرت سے سلام کرنے کا جو حکم ہوا ہے، بار بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ بہت ساری حدیثوں میں سلام کی تلقین، سلام کے فضائل، سلام کی اہمیت، اللہ کا قرب ملنا، اسی طرح دوسرے کو سلام کرنے سے دوسرا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے مجھے امن دے دیا ہے، مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، اگلا بھی وعلیکم السلام کہہ کر اس کو ضمانت دے دیتا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، سلامتی ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے، انسانیت کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔